السلام علیکم ویورز، آج کی جو کتاب میرے پاس تبصرے کے لیے ہے اس کا نام ہے کالم اور مضامین اور یہ کتاب احسان فیصل کنجائی صاحب نے لکھی ہے اور اس کا ٹائٹل بڑا پیارا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بیک سائڈ پہ یہ احسان صاحب کی ماشاءاللہ تصویر بھی لگی ہوئی ہے اور یہ صاحبزادہ محمد نجم الدین عروس فاروقی صاحب نے نا ان کے بارے میں نا مطلب ایک نظم ہی کہہ لیں وہ لکھی ہے. السلام علیکم ویورز، آج کی جو کتاب میرے پاس تبصرے کے لیے ہے اس کا نام ہے کالم اور مضامین اور یہ کتاب احسان فیصل کنجائی صاحب نے لکھی ہے اور اس کا ٹائٹل بڑا پیارا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بیک سائڈ پہ یہ احسان صاحب کی ماشاءاللہ تصویر بھی لگی ہوئی ہے اور یہ صاحبزادہ محمد نجم الدین. السلام علیکم ویورز، آج کی جو کتاب میرے پاس تبصرے کے لیے ہے اس کا نام ہے کالم اور مضامین اور یہ کتاب احسان فیصل کنجائی صاحب نے لکھی ہے اور اس کا ٹائٹل بڑا پیارا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بیک سائڈ پہ یہ احسان صاحب کی ماشاءاللہ تصویر بھی لگی ہوئی ہے اور یہ صاحبزادہ محمد نجم الدین عروس فاروقی صاحب نے نا ان کے بارے میں نا مطلب ایک نظم ہی کہہ لیں وہ لکھی ہے. تو یہ جو کتاب ہے یہ پبلش ہوئی ہے سن 2021 میں اور اس کتاب کا جیسے میں نے بتایا کہ ٹائٹل نام ہے کالم اور مضامین. تو یہ گجرات سے ہی پبلش ہوئی ہے اور اس کتاب کی جو فہرست ہے جو مطلب ان کے ماشاءاللہ اس میں سارے کالم ہیں جو اخباروں میں چھپتے رہے ہیں تو وہ ضرور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میرے کالم اور مضامین کے نام سے انہوں نے دیباچہ لکھا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹے استاد کے بڑے کارنامے محمد عثمان ہاشمی صاحب نے جو ہے نا اپنے خیالات قلم بند کیے ہیں اور پھر اسی طرح مسئلہ کشمیر پہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے. مولوی محمد عبداللہ سلمانی پر کالم لکھا ہے، میرا مشورہ، ڈاکٹر اللہ دتا طالب کنجائی، کیپٹن محمد امین آسی، حروف آشنا قوم کو اب سوچنا ہوگا. یہ سارے میں نا وہ جو ان کے کالم ہیں ان کے جو عنوان ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. سگریٹ کو ترک کر دیں، چمکتا ستارہ، محمد احسان الحق سلمانی مرحوم، بلدیہ کنجا میں ایک عظیم الشان تقریب اور 15 نمبر پہ پنجابی زبان کے نومولود بکھاری. اور اس طرح انہوں نے ماشاءاللہ آپ اس کتاب کو جب پڑھیں گے نا تو پڑھنے کا دل بھی کرے گا. مطلب بڑی تحقیق سے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے، بڑی محنت سے جو آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں. یہ تقریباً اس میں 147 آپ سمجھ لیں کہ مضامین ہیں اور اس کتاب کے تقریباً 390 پیجز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی کئی سالوں کی محنت ہے جو کہ وہ کالم لکھتے رہے، ان کو اپنا محفوظ بناتے رہے اور پھر انہوں نے اس کتاب میں وہ سارے شامل کر دیے ہیں. تو میں اس میں سے تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا. مثلاً ایک ان کا ہے کالم ہے عورت سیاست میں. لکھتے ہیں، ابھی تک پاکستان میں کچھ حلقے ایسے بھی ہیں جہاں عورت کے متعلق بحث چھڑی رہتی ہے کہ سیاست میں عورت کو نہیں آنا چاہیے، عورت صرف گھر میں چار دیواری کے اندر خوبصورت لگتی ہے. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ زندگی کی گاڑی عورت کے بغیر چل نہیں سکتی. اس لیے عورت کو مذہب اسلام نے بہت اعلیٰ مقام دیا ہے جو کہ زمانہ جہالت میں نہیں تھا. آج اگر ہم اپنی پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ کوئی تہذیب، مذہب، حکومت، معاشرہ، قوم، نسل، کوئی قبیلہ ایسا نہیں جس نے عورت کو مقام دیا جو مذہب اسلام نے دیا. ٹھیک ہے، بڑا اچھا کالم ہے ان کا. اسی طرح ایک اور انہوں نے لکھا ہے غزل میں ایک صنف، تو اس میں سے تھوڑا سا ویسے پڑھنا چاہوں گا. آج کل یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف اخبارات، رسالے، میگزین، ڈائجسٹ جن میں ادبی صفحہ مختلف غزلیات اور شاعری کی مختلف اصناف سے بھرا ہوتا ہے، ان میں زیادہ تر کا رجحان آزاد کلام کی جانب ہوتا ہے اور غزل آہستہ آہستہ اپنا وجود ختم کر رہی ہے. تو ان کے خیر سارے کالم مضامین جو شامل ہیں بڑے اچھے ہیں. پھر انہوں نے اسی میں پروفیسر زہیر کنجائی میری نظر میں لکھا ہے، تو اس میں سے میں پڑھنا چاہوں گا. زہیر کنجائی اپنی ذات میں ایک انجمن ہے جو ایک سلجھا ہوا، ذہین اور مہذب شائستہ طبیعت کے حامل انسان ہے. وہ بات کرنے کا سلیقہ
خوب رکھتے ہیں، انتہائی ملنسار، صاحب خلق و ایثار اور دوستوں کی مدد کرنے والے انسان ہیں۔ میرے خیال میں وہ بات بڑے ڈھب سے کرتے ہیں۔ اللہ جنت دے، انہیں غریق رحمت کرے۔ پروفیسر ظہیر کنجائی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے انسان تھے، تو ان سے جن جن کی ملاقات ہے انہیں پتہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ بہت اچھے انسان تھے، اور اسی بات کو احسان فیصل کنجائی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا۔ پھر عنایت حسین بھٹی کی کالم نگاری، اس پہ بھی انہوں نے کالم لکھا ہے۔ تو پھر صادق سے زہیر، وہ جو ان کی اپنی کتاب ہے، یہ بھی آرٹیکل شامل ہے اس میں۔ تو مطلب یہ آرٹیکل سارے پڑھنے والے ہیں۔ اور پھر کتاب کے آخر پہ اگر ہم جائیں تو انہوں نے وہ ساری جو اپنے ان کے ایک آرٹیکل جن جن اخبارات میں یا ماہنامہ یا 15 روزہ اخبارات میں جن میں بھی وہ چھپے ہیں نا، ان کی وہ ساری لسٹ دے دی ہے۔ تو یہ کتاب ہم سب کو پڑھنی چاہیے، مطلب خاص کر یہ ایک ان کی بڑی تحقیقی کتاب ہے، اور اتنے عرصے میں ان کی محنت ہے، تو ان کی محنت کو داد دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے، اور جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں خاص کر جرنلزم کے، ان کو یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے آخر میں وہی صاحبزادہ محمد نجم الامین عروسی صاحب نے جو لکھا ہے، کتاب احسان فیصل آئی لبوں پہ آیا میرے ارواح، طریقہ کار ان کا خوب تر ہے، جناب احسان ہے کار آگاہ، یہ کیا علم و ادب کا دفتر، یہ کیا تاریخ شہر کنجا، اسے سراہیں نہ داد دیں ہم پناہ کی رب، نعوذ باللہ یہاں ہے تصنیف آمدہ سے کہ ہیں مصنف عظیم و زیجا۔ بڑے اچھے ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے نا الفاظ چنے ہیں، گلاب کلیاں سرود بلبل، بائیں سبب ہے چمن کا اشباح، عروس میں نے کہی ہے تاریخ شگفتہ اقبال باغ کنجا۔ ماشاءاللہ، تو یہ کتاب ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی کتاب اور اس پہ تبصرے کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔